السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور ان سے رائے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک بات پر اتفاق کریں، طے کر لیں کہ یہی بات کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ طے کر دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ پھر میں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ اس نے کہا کہ ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ شاعر ہیں۔ اس نے کہا ان میں شاعروں والی بھی کوئی بات نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، ان میں جادوگروں والی بھی کوئی صفت نہیں۔ وہ لوگ عاجز آ گئے، کہا کہ آپ ہی بتائیں ہم کیا کہیں۔ تو وہ بولا واللہ ان کی بات میں مٹھاس اور تازگی ہے، تم جو بھی کہو گے وہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں، تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں، ان کی بات میں جادو ہے، ایسا کہ باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور خاندان کے لوگوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا اور وہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھ گئے اور ہر آنے والے سے ان کا ذکر کرتے اور یہ سب کہہ کر ڈراتے۔ اس سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور دیکھنے کا شوق ابھرا۔ حج کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجموع میں جا کر تبلیغ کرتے اور کہتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کہ کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ ادھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا اور انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا اور جہاں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی دیتا۔ مگر جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو چکا تھا۔